بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً کی قربت میں لاؤڈ تھنکنگ، یہ میرے مضمون کا عنوان ہے. فکری شاعری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جس میں شاعر اپنے شعوری ذہنی عمل سے نکالے ہوئے نتائج کو شعری صورت دیتا ہے اور اپنی اکتسابی فنی استعداد کے مطابق کم یا قابل لحاظ شعریت پیدا کر لیتا ہے. ایسی شاعری بہر طور کار ہی کے دائرے کی شاعری ہے. بہت سی منشوری تحریکی شاعری بھی اسی زمرے میں آتی ہے. دوسری صورت میں فکر شاعر کی پوری شخصیت کی تخلیقی واردات کے کلیدی جز کی صورت ظہور کرتی ہے. مولانا روم، میر تقی میر، خواجہ غلام فرید، میاں محمد اقبال اور مجید امجد کا کلام اس کی عمدہ مثال ہے. ایسے شاعروں کا کلام ان کے نثری فکری اظہاریوں سے بہت کچھ زیادہ اور کہیں آگے کی بات ہوتا ہے، اور ایسا تخلیقی متن یوں بھی نثری فکری تشکیلات کے متن کے مقابلے میں دوامی زرخیزی سے مالا مال ہوتا ہے. محض فکری تشکیلات وقت گزرنے کے ساتھ بے حوالہ ہو جاتی ہیں، جبکہ تخلیقی فکری متن وقت کے ساتھ اپنی نئی معنیاتی پرتیں کھولتا چلا جاتا ہے. تخلیقی فکری واردات کی کلیت و جامعیت کا اندازہ کلام اقبال اور خطبات اقبال کے موازنے سے بھی لگایا جا سکتا ہے. خطبات اقبال میں سامنے آنے والے بہت سے فکری تضادات ان کی شاعری کی کلیت میں ظاہر ہو جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فکریات میں آپ کو منطقی اور علمی بیانات کی تحدید میں رہ کر بات کرنا ہوتی ہے، جس میں ہر طرح کی معنویت کی سمائی ممکن نہیں ہوتی، جبکہ حقیقی شعری واردات استعاراتی و علامتی بیان میں ان صداقتوں کا اطلاق بھی کر جاتی ہے جو منطقی علمی زبان کی گرفت میں نہیں آ پاتی. مشرقی و مغربی فکریات کے متباہر عالم احمد جاوید ہماری ادبی و تہذیبی دنیا کے بہت ممتاز مفکر ہیں. اپنی گفتگوؤں اور تحریروں میں ان لطیف روحانی و مابعد طبیعیاتی معانی کے تفہیم و ابلاغ کے مراحل بھی سہولت سے سر کرتے ہیں، جن سے سروکار رکھنے والے محدود لوگوں میں اس استعداد کے مالک اور بھی کم دکھائی دیتے ہیں. وہ اس اعتبار سے ہمارا بیش قیمت علمی و تہذیبی سرمایہ ہے. ہم ان کے خطبات اور تحریروں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایسے شخص کی شعری واردات تو محض فکریات سے کہیں آگے کے اسرار و رموز سے ثروتمند ہوتی ہے. چنانچہ میں ان کے شعری مجموعے کو کئی پہلوؤں سے تخلیقی دنیا کا ایک اہم واقعہ تصور کرتا ہوں. اب میں کچھ اشارے ان کی اس کتاب کے حوالے سے. اس کتاب کی شاعری فکر و احساس کی ایک بڑی واردات کی آئینہ دار ہے. اس کے اندازے کے لیے اس کی فہرست میں شعری منطقوں کی تقسیم اور نظموں کے عنوانات پر ایک نظر ڈال لینا کافی. شعری گوشوں کی تقسیم یوں کی گئی ہے، جس کی طرف نجیبہ نے بھی اشارہ کیا: حمداللہ، سمت غیر، حباب موجہ رفتار، دیوار دبستان، شمع ماتم، خانہ، غزل در غزل، گویا آتش اور تاکہ جسیاں بتا. نظموں کے چند عنوانات دیکھیے. پرندہ تو بس پرواز ہے، ایک نابینا مصور کے لیے، فاصلے قدم چرا لیتے ہیں، مینڈکوں کی افواج سے خطاب، آندھی کا رجز، مفقود الحواس آدمی کا رجز، صدر بش کا خطبہ جمعہ وغیرہ وغیرہ. نثری قطعات بھی پہلی بار اسی شعری مجموعے میں دیکھنے کو ملے. میں کتنی تیزی سے نکالا جا رہا ہوں اس بے مرکز پہنائی سے، جسے میں نے ہی تعمیر کیا تھا کہ مجھے سمیٹ لے مجھ سے باہر. اسی طرح ایک اور قطعہ سنیے نثری: مجذوبوں کی صحبت میں رہ کر آنکھوں نے وہ نگاہ ایجاد کر لی ہے کہ ایک لمحے میں بول اٹھتا ہے دلوں میں پھیلا ہوا قدیم سناٹا. پھر اس میں صورت و معنی اور صوت و احساس کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جس کا اندازہ اس میں شامل غزلوں کی ان بحروں سے بھی ہوتا ہے جو کم استعمال میں آتی ہیں، مگر یہاں اپنے معنی و مفاہیم سے پوری مناسبت رکھتی ہیں. یہ بہت ساری بحریں عام طور پر استعمال نہیں ہوتی ہیں، نجوید صاحب نے کی ہیں.
رقص اور تعقوبی کروں، لازم ہے مجذوبی کروں، دیکھو تو ہے میرا صنم، میرا امام آیا۔ عشق اور دل کی نسبت سمجھ لو، پانی میں دریا، دریا میں پانی۔ مکان دل ہی گویا لامکان ہے، مکین ہے جس میں اس کی نامکین۔ ہر لمحہ ازل قامت، ہر آن ابد بہ کر، ہم نے بھی گزارے ہیں دو چار پہر دل میں۔ نشان فضیلت وہ دستار ہے جو گرائی ہوئی ہو، اچھالی ہوئی ہو۔ کوئی جل میں خوش ہے، مست ہیں سب اپنے اپنے حال میں، کوئی جل میں خوش ہے کوئی جال میں۔ دوسرا مصرع میں نے پہلے اس لیے پڑھا تاکہ میں پہلا مصرع صحیح پڑھ سکوں۔ کوئی جل میں خوش ہے کوئی جال میں، مست ہیں سب اپنے اپنے حال میں۔ ہستی سے غفلت ہی اچھی، لوگوں مر جانے تک اس دریا میں پاؤں نہ رکھنا، پار اتر جانے تک۔ ہموار ہے سطح پائمالی، اب تک یہ زمین وہی زمین ہے۔ پانی میں رہنے والے روتے نہیں ہیں شاید، دریائے غم کی تہ میں سوکھی پڑی ہیں آنکھیں۔ خورشید کی آواز ہے یہ روشنی ایک راز ہے، دیدار پر نہ منحصر، اظہار پر نہ مشتمل۔ دنیا اور دنیا کی چاہ، جھوٹا دریا نکلی جال۔ یہ دیکھیں مختلف قسم کی ڈریں۔ تیری لالا زاری سلامت کے ہم بھی پڑے ہیں کوئی گنجا ارمان کر کے۔ کیوں منو تو میں ہیں آپ بکھرے ہوئے، تو کو من من کو تو میں سمو لیجئے۔ غیب ہے دل سے زیادہ، دید آنکھوں سے بڑی ہے۔ غیب ہے دل سے زیادہ، دید آنکھوں سے بڑی ہے۔ تہ جوئے غم ہے تبیدنی، گل و وصل بس کے ہے چیدنی۔ سرے سیل رنگ ربیدنی، دل بے پناہ میں کون ہے۔ ایسی تنہائی کا مداوع کیا، سات دریاؤں میں اکیلی ناؤ۔ ایسی تنہائی کا مداوع کیا، سات دریاؤں میں اکیلی ناؤ۔ اسی طرح سے ایک اور اشارہ جو میں کر رہا ہوں، خیال کو کیفیت بنانے کا ہنر بھی اس شاعری کا نمایاں وصف ہے، جو شاعر کے اپنے مطابق ذہن کے خود سے اوپر اٹھ سکنے کی صلاحیت سے کار آتا ہے۔ ان کا اپنا 3 مصرے ہیں۔ میں ذہن کو کہیں بھول آیا، جو معنی کو کیفیت بنا دیتا تھا، خود سے اوپر اٹھ کر۔ غرقابی نظم کے 3 مصرے۔ اب اس میں بھی میں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، مثالوں سے ذرا گریز کرتا ہوں اس لیے کہ کافی وقت ہو گیا۔ پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ اسلامی راسخ العقیدگی، جسے ہمارے دانشور ڈوگمائی بے شعوری سے تعبیر کرتے ہیں، اپنے اندر فکر و شعور کے کتنے لامحدود امکانات رکھتی ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں۔ یہ کتاب اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ اسلامی راسخ العقیدگی، جسے ہمارے دانشور ڈوگمائی بے شعوری سے تعبیر کرتے ہیں، اپنے اندر فکر و شعور کے کتنے لامحدود امکانات ہیں۔ ایک ایسا سکون جو اپنے اندر سینکڑوں طوفان سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اور ایک ایسا یقین جو ہزاروں گمانوں کے دلوں میں مہنگے سفر رہتا ہے۔ اس حوالے سے نظم مناجات کے 2 ٹکڑے اور دیگر نظموں سے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ آپ کتاب سے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ شاعری عصری اشوق کے پورے احساس و ادراک کے ساتھ اس سے کہیں آگے حیات و کائنات کے مظاہر کی ماہیت اور ان میں کار فرما ازلی و ابدی اصولوں اور حکمتوں کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس کی بھی مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں۔ جی تو چاہتا ہے کہ اتنی خوبصورت شاعری ہے، فکر شاعری ہے کہ بار بار اپنے آپ کو سنانے کو جی چاہتا ہوں۔ عصری اشوق کی مقامیوں عالمی سیاسی جہد کے حوالے سے تقریباً میں شمع ماتم خانہ اور گویا آتش است کے عنوانات سے قائم گوشوں کی نظمیں خصوصی توجہ کی متقاضی ہیں۔ آپ انہیں احتجاجی اور مزاحمتی نظمیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان نظموں کے نام ہی سے ان کے مزاج و مفہوم کی مزاج و مفہوم کی غمازی کر رہے ہیں۔ رات اندھیری، ایک سورما سے، مینڈکوں کی افواج سے خطاب، صدر مشرف کے ایک درباری کی تقریر، صدر پرویز مشرف کا قوم سے خطاب، کابینہ کے 59ویں اجلاس میں ہونے والے اہم فیصلے،
صدر زرداری کا خطبہ، وہ دیکھو وہ جو کہا تھا کہ میر کا جو کلام ہے وہ بلند سے بلند درجات حقیقت کی بھی ترجمانی کرتا ہے اور عالم نصوص کے دائرے کی چیزوں کو بھی وہ اسی طریقے سے کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ سپین جو ہے ان کا بھی بہت وسیع. مزے کی بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے ماشاء اللہ دور اقتدار میں جب روشن خیال دانشور تو ایک طرف بڑے بڑے ترقی پسند بھی بغلیں بجا رہے تھے کہ پاکستان میں اب صحیح قیادت آ گئی، یہ مجاہد صوفی آمریت کے بقیہ و دیرتی ایسی آتشی نظمیں لکھا. وہ نظمیں روشن خیالی کی، میں ایک بار آپ ایک سنا دیتا ہوں اقتباس. روشن خیالی، ارے ہاں روشن خیالی، کیوں نہیں بیوقوف پاکستانی بدبودار بھیڑوں کا گلہ. یقیناً جناب والا یہ انتہائی محتاج ہے روشن خیال بنائے جانے کے. کتنا شرمناک ہے ان کے جینے کا عمل، ان کے وجود کا بوسیدہ، شکستہ اور گھٹیا سانچہ آپ کے حکم پر ایک کباڑی کو بیچا جا چکا ہے. تو یہ وہ ادوار تھے جن ادوار نے ہمارے بیمار دانشورانہ ذہنیت کو، جو اپنے آپ کو گالی دے کے خوش ہوتی ہے، اسے بہت تقویت پہنچائی. یہ شاعری ہماری شعری روایت کی ادھوری تفہیم کی بنا پر غزل کو تخفیفی نگاہ سے دیکھنے والے نقادوں کی آنکھیں کھولنے کا کام بھی کر رہی ہے. ایسے احباب نے غزل اور نثری نظم کو ویژن کی تحدید و وسعت کے لحاظ سے دو انتہاؤں پر بٹا رکھا. احمد جوید نے غزل اور نثری نظم کو ایک ساتھ اپنی ناقابل تردید فکری بالیدگی کے اظہار کا دل پذیر وسیلہ بنا کر نہ صرف اس مغالطے کے سدباب کا سامان فراہم کر دیا ہے، بلکہ اس حقیقت کو بھی اجاگر کیا ہے کہ غیر معمولی شعری واردات شعری اصناف کی حدود کو اپنے اظہاری مطالبوں کے مطابق وسیع کر لیتے. یہ حقیقت بھی اس شاعری سے سامنے آتی ہے کہ ایسی صوفیانہ وارداتیں بھی وجود رکھتی ہیں. میں ساری صوفیانہ شاعری کے بارے میں نہیں کہا. یہ حقیقت بھی سامنے لاتی ہے کہ ایسی صوفیانہ وارداتیں بھی وجود رکھتی ہیں جو ایک گناہ قرار کے پس پردہ بلا کا اضطراب اور تجسس والے ہوئے ہوتی. یک عمر رفتاری کے ساتھ، یک ماہ سیاری کے ساتھ، یک چرخ دواری کے ساتھ گردش میں جام آیا. برائے خیال میں میری طرح ہزار عمری و قوت بھی ہے، نہ جانے کس کی تلاش میں گلو سر و ماہ میں کون ہے. جس دشتے بلا میں ہے عمر خضر ایک ذرہ، جس دستے بلا میں ہے عمر خضر ایک ذرہ، اس دشت کو 100 بار ہم کرتے ہیں سر دل. اور دو نثری نظموں سے بھی سن لیجیے اقتباس. کوئی غیبی شبیہ کبھی نہیں ٹکٹی اس آئینے کی پھسلواں سطح پر جو خود عکس ہے کسی اور آئینے میں. نہیں میں نہیں دیکھ سکتا وہ منظر جو کشف سے قریض ہے اور مراقبے سے وسیع. ایک نابینا مصور کے لیے کہ رجس میں سے ایک دیکھیں. ایک آتش اسیر تھامے ہوئے ہے میرے دل کو کسی کوہ ہزار ستون کی طرح. تم کیا جانو وہ طغیانی جو نمو پاتی ہے میرے اندر غضب ناکی کے مقدس شجر کی طرح، انفس و آفاق کو رونق ڈالنے والی موت کی پرجلال چنگاڑ کی مانے. جہاں تک اشیاء و مظاہر کی ماہیت کے بیان کا تعلق ہے، وہ تقریباً کی نظم بند سطر غزل اور شعر اپنی چھاپ دکھاتا. یہ مجموعہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ روایت کی گہری بصیرت سے جنم لینے والی سچی تخلیقی واردات کیسے عصری حسیت کو اپنے اندر سموتے ہوئے ایک برتر جمالیاتی جوہر کے زور پر الگ شناخت کے ساتھ ساتھ تہذیبی تسلسل کو نمایاں کرتی چلی جاتی. اور یہ شاعری انسان کو سماجی جانور تصور کرنے اور صرف معاشی سروکاروں کے گرد گھومنے والی شاعری
یا ہر دوسرے شخص کو اپنے لیے جہنم سمجھنے والی داخلی و موضوعی شاعری یا اپنے قومی و تہذیبی وجود کی نفی کرتی نام نہاد بلوبائی شاعری کے مقابل اپنی تہذیبی کلیت کی سلامتی کے ساتھ آفاقیت کو مس کرنے کی راہ دکھاتی ہے۔ دانش و حکمت کی اتنی برتر سطح پر ایسی سرمستی اور ایسی سرمستی میں دانش و حکمت کی اتنی بڑی بیداری صرف ایسے شاعروں کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں قدرت کی طرف سے شعور کے ساتھ جنون کر جانے کا اذن ارزانی ہوا۔ ہر تہ میں غواصی کرے، یہ پہلے شعر پڑھ چکا ہوں۔ اے نگاہ دور گرداں تیری ہر گردش کے ساتھ دور پڑ جاتے ہیں خود سے بھی ہزاروں میل ہم۔ ان کی نظم مجذوب کا رجز ایک بند کی رجز کے ایک بند کی چند ابیات دیکھی۔ رت بینائی ہوئی آگ، رات ہے آنکھ تک آئی ہوئی آگ، وہ جہاں پھونک چکی ہے یہ میری لائی ہوئی آگ، میرے سینے سے نکلتے دیکھو گھبرائی ہوئی آگ، میرے آگے سے اٹھا لو اپنی دنیائی ہوئی آگ، کم نہ ہو شعلہ برابر میری رکھوائی ہوئی آگ، لوح تقدیر پہ ہے سبت میری لکھوائی ہوئی آگ، رکھتی ہے کشت فنا سبز میری برسائی ہوئی آگ، اشک گرم آنکھ سے نکلا یا کہ تروائی ہوئی آگ، آب شمشیر پہ دم کی میں نے پڑھوائی ہوئی آگ ہے زخم کا دارو تنا نہ یا۔ اس ضمن میں نظم غرقابی کے آخری بند کی دیکھ، یہ شاعری اس حقیقت کو بھی سامنے لاتی ہے کہ خلاق شاعر کی شعری واردات کی حدت زبان کو پگھلا کر رکھ دیتی اور لفظوں کی قلب ماہیت کر کے ان کی صوتی و معنوی صورت و سیرت کو اپنے فکر و احساس کے مطابق ڈال دیتی۔ اس کرشمے کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔ توق ہے میرا ابراہیمی اور رسم جبری، یک عمر رفتائی کے ساتھ یک ماہ سیائی کے ساتھ پہلے کہہ چکے، سزاوار مقام کم ترین ذرہ ہوں ذرگی سے بہتر، جس سے روشن ہے نابودی کا صحرا، یہ صاف چشمہ ہے یا چشمے دل کی تر بتری، سارا ابھی پن ایک ذرا سی بوند ہے اور تمام ای جائی ڈھبی ہوئی ہے، جب میں نادیدگی بوجھ لیتا تھا جب میں نادیدگی بوجھ لیتا تھا، پھر اے ہم سے خفا کوئی نہ کر، اے ماہ بے روئی نہ کر، میرے آگے سے اٹھا لو اپنی دنیائی ہوئی ہے، بے انتی کے صحرا کی ساری ریت بھری، تمہاری مفتوحی کو ٹال نہیں سکتے، آنکھیں سیراب کرنے والی مواجی سے وہ آج بھی موجود ہے فرہنگوں میں مومیایا ہو، اندھیروں کے خوف سے سنسنایا ہو۔ خیال کی تخلیقیت کے ساتھ تشبیہات و استعارات اور تمثالوں کی قدرت ہر صنف شعر کی شعریت کے بنیادی کرینے ہوتے ہیں، مگر نثری نظم میں عروضی آہنگ اور قافیہ اور ردیف کی عدم موجودگی میں ان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس میں شعری جاذبیت کا سارا دار و مدار خیالات کی ندرت اور استعارہ و تمثیل کے ڈرول پن سے وابستہ ہوتا ہے۔ تقریباً کہ اس شعری جوہر کی خصوصی کارفرمائی کے ذکر کے بغیر بات ادھوری رہے۔ اس مجموعے کی نثری نظمیں اس حوالے سے اتنی ثروت مند ہیں کہ مضمون سب کے اندراج کا محمد نہیں ہو سکتا، صرف چند مثالوں کے حوالے کافی سمجھے جائیں۔ اس کے لیے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت آئی۔ نظم کا اس کتاب کا کوئی صفحہ بھی کھول لیں تو میرے اس دعوے کی آپ کو مل جائے گی دلیل۔ اب آخری طرح اتنی بہت سی خوبیوں والی شاعری میں کہیں کہیں، ایک دوست نے کہا تھا اصطلاحات نہیں ہیں لیکن ہمیں تو کافی نظر آئی، اتنی بہت سی خوبیوں والی شاعری میں کہیں کہیں اصطلاحاتی سکالت کے حامل گاڑے مرب و مفرس مرکبات اور فطری آہنگ میں خلل پیدا کرنے والے اندرونی ضعفات کی پرچھائیوں کے سامعہ پر گراں گزرنے کو آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ آج دانشورانہ شاعری کی عمومی صورتحال یہ ہے
کہ بیشتر اصلی شاعری آشوب ذات کی تصویر کشی سے آگے نہیں بڑھتی۔ اس کے مقابل بہت کم شاعری آشوب اثر کو اپنا موضوع بناتی ہے اور اس سے آگے کائناتی و ماورائی منطقے میں داخل ہونے کی توفیق تو خال شاعری کو ملتی ہے۔ پھر ایسے شاعر تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جن کے ہاتھ جملہ مراتب وجود سے ایک ساتھ اعتنا کا معاملہ دکھائے گئے۔ یہ سارے خسارے جینے والے انسانوں اور گھاٹے کمانے والے معاشروں کی وضاحت اور آخر ایک علمیاتی مدار تک محدود رہتی۔ اس سے بھی آگے ہر سطح وجود کے آشوب کی شدت و گہرائی کے پورے احساس کے ساتھ بڑے سوالات کے تناظر میں اس علمیہ کو انسان کا مقدر سمجھنے کی بجائے ایک رجائی جہت بیدار تھی اور اس کابوس کو توڑ ڈالنے کی تحریک دیتی شاعری کا مقام۔ ایسی شاعری عبقری اعجاز کی عکاس اور قدرت کے معجزاتی جلووں کی آئینہ دار ہوتی ہے، کیونکہ دانش و حکمت کے بڑے تناظر میں شعریت کے منہا ہوتے چلے جانے کا بے حد اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ذہنوں، زمینوں اور زمانوں میں نئی بستیاں آباد کرتے چلے جانے والے رومی و اقبال روز روز پیدا نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔